یہ لیکچر جو ہیں وہ ارشاد چیمہ لا چینل سے ڈلیور کیے جا رہے ہیں فار دا اسٹوڈنٹس آف لا اینڈ ینگ ایڈوکیٹس ان رسپیکٹ آف کوڈ آف سول پروسیجر. تو یہ آج کی یہ گفتگو جو ہے یہ اسی تناظر میں ہے کہ جب جواب دعویٰ داخل ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، یعنی جواب دعوے والی بات تو پہلے ہوگی. اصل میں یہ ہے کہ کیا اگر کوئی کسی کو سمن کیا جاتا ہے کسی مطالعہ کو، یا وہ پیش نہیں ہوتا کورٹ میں، یا پھر مدعی ہی عدالت میں پیش نہیں ہوتا دعوے کی پیروی کرنے میں، تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس کو آرڈر 9 ڈیل کرتا ہے سی پی سی. آرڈر 9 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دعویٰ دائر ہو گیا، سمن چلے گا، اگر مطالعہ کی تعمیل ہو گئی ہے تو وہ نہیں آتا، اس کو پتہ چل گیا ہے، تو پھر اس کے خلاف ایکس پارٹی ہو سکتی ہے. لیکن اگر دعویٰ جو ہے وہ موجود ہے، ہیئرنگ کے لیے کال کیا گیا ہے کورٹ سے، کورٹ نہیں تو اس میں مدعی پیش نہیں ہوتا، تو دعویٰ جو ہے ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ ایک اور صورتحال ہے کہ جب دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو سکتا ہے، عرضی دعویٰ سوٹ کہہ لیں، کہ جب اگر کورٹ نے کوئی حکم دیا ہو کہ مطالعہ کی طلبی کے لیے آپ یہ پروسیس فی جمع کروائیں، مدعی کو کہہ دیا کہ ڈپازٹ دی پروسیس فی فار دی سمننگ آف دی ڈیفینڈنٹ پارٹی ان دی شیپ آف کوئی بھی پروسیس فی ان دی شیپ آف رجسٹرڈ envelope or summons or publication in the newspaper or any other process which is admissible in the law. تو اگر وہ جمع نہیں کرواتا مدعی تو کیا کانسیکوینسز ہیں اس کے. تو اس کے بارے میں آرڈر 9 رول 2 بڑا کلیئر ہے. آرڈر 9 رول 2 میں یہ لازم لکھا ہوا ہے کہ اگر مدعی جو ہے وہ پروسیس فی ہی نہیں جمع کرواتا جو اس کو جمع کروانی چاہیے تھی فار دی سمننگ آف دا ادر پارٹی، تو پھر عرضی دعوے کا کیا بنے گا. کورٹ اس کو اس بنیاد پہ ڈسمس کر سکتے، یا جس حد تک مطالعہ کو طلب کرنا تھا کچھ پیش ہو گئے کچھ نہیں ہوئے، اور جن کا طلبانہ یا پروسیس فی جمع ہونی تھی وہ نہیں جمع ہوئی، تو کورٹ کیا کر سکتی ہے، سوٹ ڈسمس کر سکتی. تو یہ بڑی عموماً طلبانہ جو ہے یہ اس کے بڑے قصے کہانیاں مشہور ہیں، اور یہ ہوتا تو تھوڑا سا ہے لیکن لیا بہت زیادہ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ جمع نہیں کرواتے، اور عموماً یہ جو ہے طلبانہ یہ منشی صاحبان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کلرک جو ہیں ایڈوکیٹ صاحبان کے، تو بعض اوقات کوتاہی کر جاتے ہیں، بعض اوقات لالچ کر جاتے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے. عدم طلبانہ، عدم ادخال طلبانہ، پروسیس فی. تو نقصان کس کا ہوتا ہے، پارٹی کا. یا بعض اوقات پارٹیاں ایسی نیگلیجنٹ اور بالکل ہی ان کو کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں دعویٰ دائر کرتی ہے اب ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، دعویٰ تو میں نے دائر کر دیا لیکن اس کی پیروی بھی میں نے کرنی، اس کے جو خرچے ہیں وہ بھی میں نے ادا کرنے، اس کی طلبانہ فیس بھی میں نے دینی ہے، طلبی کے اخراجات بھی میں نے دینے ہیں. لیکن وہ غور ہی نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ سود خارج ہوتا ہے آن دی بیسس آف only on the basis of non-depositing of the process fee under order 9 rule 2 of the CPC. تو پھر اس کی ایک ریمیڈی موجود ہے کہ وہ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر نیا دعویٰ بھی دائر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے اس کو برآمد کروانا تو پھر 9(4) کے تحت درخواست دے کے اس کو برآمد کروا سکتا ہے، اور کہہ سکتا ہے کہ یہ گراؤنڈ تھی، یہ غلطی سے یا کوئی ایسی ہو گئی ہے، کوئی وجہ تھی، ریزنیبل گراؤنڈ تھی جس کی بنیاد پہ یہ جمع نہیں کروا سکتا، تو کورٹ اس کو برآمد کر کے اس میں کارروائی کر سکتی ہے. تو یہ پروسیجر تھا نان ڈپازٹنگ آف دی پروسیس فی. اس کے بعد تھوڑی سی مختصر بات یہ ہے کہ جب پیش نہیں ہوتا مدعی تو دعویٰ تو خارج ہو گیا عدم پیروی.
اب عدم پیروی جو دعویٰ خارج ہوتا ہے، عدم پیروی نان ڈپازٹ آف دا پروسیس فی کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے 9(4) میں، لیکن اگر سوٹ عدم پیروی ڈیو ٹو دی نان اپیرنس آف دی پلینٹف اور ہز کاؤنسل اور ہز ایجنٹ سوٹ ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن، تو کیا نیا دعویٰ ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد پہ نہیں. آرڈر 9 رول 9 میں پریکلوڈ کیا گیا ہوا ہے، منع کیا گیا ہوا ہے. پھر اس کا علاج کیا ہے کہ آپ درخواست دے کے اس کو برآمد کروائیں، اس میں سفیشینٹ گراؤنڈ دیں کہ کس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. whether that was a date of hearing or not. اگر وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ نہیں ہے تو پھر دعویٰ عدم پیروی خارج نہیں ہو سکتا. اگر وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ نہیں ہے تو مطالعہ پیش ہو گیا ہوا ہے تو اس کے خلاف ایکس پارٹی نہیں ہو سکتی، ایکس پارٹی پروسیڈنگ نہیں کنڈکٹ ہو سکتی. اب واٹ از دا ڈیٹ آف ہیئرنگ؟ ڈیٹ آف ہیئرنگ سے مراد یہ ہے کہ جس دن کورٹ نے پارٹیز کی پریزنس میں فائل کا مطالعہ اور ملاحظہ کرنا ہو. یعنی فرض کرے کورٹ ایشو نکالنا چاہتی ہے تو فائل کا مطالعہ اور ملاحظہ بھی ہوگا، ایگزامن بھی ہوگی، سکروٹنائز بھی کیا جائے گا، اس میں تھوڑی سی پروگرس بھی ہوگی، اس کو پڑھا بھی جائے گا. تو پارٹیز کی ضرورت ہے وہاں پر، یا ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ ہونی ہے پھر بھی فائل دیکھی جائے گی، یا کسی بات پہ آرگومنٹس ہونا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی اپلیکیشن دینے کی تاریخ ہے تو پھر بھی یہ ڈیٹ آف ہیئرنگ نہیں ہے. اگر کسی کو جواب داخل کرنا ہے تو پھر بھی یہ ڈیٹ آف ہیئرنگ نہیں ہے. یا صرف ایک ارجنٹ ہو رہا ہے کسی ٹیکنیکل وجہ سے یا منسٹریل وجہ سے، یا اوپر کوئی کورٹ نے کو آرڈر دیا ہوا ہے انتظار حکم کے لیے ہو رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے جس میں پارٹیز کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ ہونا نہیں ہے کیس میں، کوئی پروگرس نہیں ہونی فردر، تو دس از ناٹ دا ڈیٹ آف ہیئرنگ. تو ایسی صورتحال میں اگر ڈیٹ آف ہیئرنگ ہو اور خارج ہو جائے تو پھر یو ہیو ٹو اسائن دا سفیشینٹ گراؤنڈس فار دی ریسٹوریشن آف دا سوٹ. اور اسی طرح ایکس پارٹی اگر ڈکری ہو جائے تو پھر بھی آپ کو دینا پڑے گی سفیشینٹ گراؤنڈ، یا پروسیڈنگ ہو جائے تو پھر بھی دینا پڑے گی. لیکن ہونی وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ چاہیے جس پہ یہ کاروائی ہوئی. تو یہ ہے ڈیٹ آف ہیئرنگ. اب اس کے بعد اگر مطالعہ کے خلاف ایکس پارٹی ہو جاتی ہے تو پروسیڈنگ تو مطالعہ بھی درخواست دے کے اس کو ختم کروا سکتا ہے. لیکن مطالعہ کو یہ حق حاصل ہوگا اگر وہ ایکس پارٹی اگر موجود بھی رہے تو ہی کین جوائن دا پروسیڈنگس، he can cross examine the witness of the other party. وہ آرگومنٹس بھی کر سکتا ہے، وہ خود اپنے گواہ بھی اگر اس کے پاس کو اگر جواب دوا دینے کے بعد اس کے خلاف ایکس پارٹی ہوئی ہے تو he can adduce the evidence, he can finally argue the case. تو یہ اس میں صورتحال ہے. اب اس کے بعد ایک آخر میں ہوتی ہے ڈکری ہو جاتی ہے ایکس پارٹی. یعنی اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہوتی ہے، مطالعہ نہیں آتا تو پھر عدالتیں عام طور پہ پلینٹف کی ایویڈنس ریکارڈ کر کے، یا بعض اوقات وداؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے یہ ڈکری جس میں مطالعہ غیر حاضر ہو جاتا ہے یا پیش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پلینٹ جو ہے یہ ہمیشہ ویریفائڈ ہوتی ہے، اور جہاں پہ ویریفائڈ پلینٹ موجود ہو اس کے فیکٹس بھی پھر ویریفائڈ ہی ہوتے ہیں. تو کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ دیر از نو نیڈ فار دی ریکارڈنگ آف ایویڈنس فردر، تو کورٹ اس کو ایکس پارٹی ڈگری بھی کر سکتی ہے وداؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس. لیکن عام طور پہ یہ پریکٹس ہے کہ پلینٹف کی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد اگر کورٹ یہ دیکھے کہ اس میں ڈگری ہونے کا کوئی ایسا جواز موجود ہے تو دین دا کورٹ وہ پاس ہے ڈگری، ادروائز نہیں ہوگا، خارج بھی کر سکتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈگری ایکس پارٹی پاس ہو جاتی ہے اور وہ بہتر دیٹ کین بی کینسلڈ، تو اس کے لیے ایک پروویژن موجود ہے جو آرڈر 9 رول 13 ہے، جس کو 9(13) کہتے ہیں، 9(13) کہتے ہیں، یعنی آرڈر 9 رول 13. اس کی درخواست دی جا سکتی کہ ڈگری کو منسوخ کیا جائے. یعنی بعض اوقات سمن جو ہیں وہ فراڈ کر کے تعمیل کروائی جاتی ہے، بعض اوقات پتہ غلط لکھ دیا جاتا ہے مطالعہ کا، بعض اوقات صحیح طور پہ جو پروسیس ہے فار سمننگ آف دا ڈیفینڈنٹ وہ صحیح طور پہ اس کو پرفارم نہیں کیا جاتا.
بعض اوقات سبسٹیٹیوٹڈ سروس کے سلسلہ میں ایک کسی غیر معروف اخبار میں اشتہار دے دیا جاتا ہے، یا چسپاندگی کی کارروائی پوری نہیں کی جاتی، یا بعض اوقات جو ہے یہ پوسٹل جو میٹرز ہیں ان میں کوتاہی کی جاتی ہے، سمن تمیل نہیں ہوتی، تو ایسی غلط پتہ دے دیا جاتا ہے، شخص بیرون ملک ہے تو اس کو یہاں پہ پتہ دے رہے ہیں، کورٹ کو بتاتے ہی نہیں۔ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہوا لیکن مرے ہوئے کے خلاف دعویٰ کر کے ڈگری لے لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی پارٹی جس کو جب علم ہو کہ اس کے خلاف ایکس پارٹی ڈگری ہو گئی ہے تو پھر اس کو اپلیکیشن دینا چاہیے فار دی کینسلیشن آف دا سیم ود ان 30 days فرام دی ڈیٹ آف نالج اور پاسنگ آف دا ڈگری۔ لیکن اگر وہ بندہ پہلے پیش ہوا ہے اور اسے دعوے کی کارروائی کا علم ہے لیکن وہ غیر حاضر ہو گیا تو اس میں ڈگری پاس ہو گئی ہے تو پھر اس میں یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نالج نہیں تھا، بلکہ ہی ہیو ٹو فائل این اپلیکیشن فرام دی ڈے وین دا ڈگری واز پاسڈ اگینسٹ ہم ایکس پارٹی۔ تو ایسی شکل میں اس کو ود ان 30 days درخواست دینا پڑے گی، اور اگر وہ 30 days کے اندر اندر درخواست دیتا ہے ود ان لمیٹیشن، لیکن اگر وہ ڈگری جو ہے وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ نہیں تھی، اس وقت دن ضرورت نہیں تھی مطالعہ کی، لیکن وہ ڈگری ایکس پارٹی پاس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو غلط ہوگا، یہ آرڈر ہی نال اینڈ وائڈ ہے، تو پھر اس کی میعاد کیا ہوگی؟ فار دی کینسلیشن آف دا سیم ود ان 3 years، آرٹیکل 181 لگے گا وہاں پہ۔ تو یہ 164 کے تحت 30 days میعاد ہے اس کی، آرٹیکل لمیٹیشن ایکٹ ہے، تو اس کے اندر اندر درخواست دینا پڑے گی اور وہ ڈگری جو ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں پہ ایسی صورتحال ہے کہ فیکچوئل کنٹروورسی کی ضرورت ہے تو پھر وہاں پہ ایشو بھی بنائے جا سکتے ہیں، پارٹیز کی ایویڈنس لے کے بھی ڈگری کی سیٹ اسائڈ کے بارے میں فیصلہ دیا جا سکتا ہے ایشو بنا کے۔ تو یہ ہے تمیل کا تھوڑا سا سلسلہ جو میں نے گزارش کی ہے آرڈر 9 کے تابع، کہ تمیل جو ہے اگر ان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے پھر بھی ریسٹور ہو سکتا ہے، اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہو جاتی ہے وہ بھی کینسل ہو سکتی ہے، اگر ایکس پارٹی ڈگری ہو سکتی ہے تو آرڈر 9 رول 13 کے تحت اس کو بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات مسلمہ ہے، اگر دعویٰ ڈسمس ان ڈیفالٹ ہو گیا اور اس کی ریسٹوریشن نہیں کروائی گئی تو پھر نیا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا اسی کاز آف ایکشن پہ۔ تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے پر ایکلوڈیڈ بائی لا ایز انڈر آرڈر 9 رول 9 آف دا سیریز۔ تھینک یو ویری مچ۔